ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول رقص عشقم، رائٹر فاطمہ شاہد، قسط نمبر 4۔ کیا ہوا؟ یہ کیوں رو رہی ہے؟ ہانیہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، یشفا کے کمرے میں سے جنت کے رونے کی آواز سن کر اندر داخل ہوئی۔ کچھ نہیں، بس اس کی طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے رو رہی ہے۔ یشفا جو یزدان کے بیٹے کو فیڈ کروا رہی تھی، ہانیہ کے پوچھتے ہی اس کو جواب دیا، تو آپ اس کو پکڑے اور دیکھے کتنا رو رہی، آپ اس کو چپ کروانے کی بجائے اور رلا رہی ہیں۔ جنت جو بیڈ پر بیٹھی زور و شور سے رو رہی تھی، اپنی ماں کی لاپرواہی پر اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ہانیہ سے رہا نہ گیا تو آگے بڑھ کر جنت کو گود میں اٹھا لیا۔ اپنی قسمت کو رو رہی ہے، یہ جس کی ماں میں ہوں، نہ باپ کا پیار ملا، نہ رہنے کے لیے جگہ، اس کے لیے رو رہی ہے اور میں چاہتی ہوں یہ رو لے۔ یشفا جو کب سے آنسوؤں پر بند باندھ کر بیٹھی تھی، ہانی کی بات سنتے ہی رو بیٹھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسے تو مت بولے، اللہ اس کا نصیب اچھا کرے، اور آپ ایسے روئیں گی تو گڑیا کو کون سنبھالے گا؟ ہانی یشفا کو چپ کرواتے ہوئے بولی۔ ہانی میں تھک گئی ہوں اس کو اکیلے سنبھالتے سنبھالتے، کیا اس کے نصیب میں نہیں ہے باپ کا پیار؟ میری بیٹی کا نصیب میری طرح ہے ہانی، میں رشتوں کے معاملے میں بہت بد نصیب ثابت ہوئی ہوں۔ ہانی تم نے وہ کہاوت سنی ہے، کچھ لوگ نصیب کے سیاہ ہوتے ہیں، ان کو تعلق تو ملتا ہے لیکن محبت نہیں، اور دیکھو اس گیم میں یشفا اکبر خان جیت گئی۔ یزدان جو ابھی حویلی میں داخل ہوا تھا، باہر کھڑے گارڈز نے میڈیسن دی تھی جنت کی، وہ جو گاڑی میں ہی بھول گئی تھی۔ یزدان میڈیسن دینے کے لیے دروازے پر دستک دینے والا تھا، لیکن یشفا کی باتیں سن کر رک گیا تھا۔ اب اس کو دکھ ہو رہا تھا، آخر کیا ضرورت تھی اس کو اتنا کچھ کہنے کی؟ اچھا نا آپ چپ کر جائیں، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں بھی کوئی آئے گا جو گڑیا کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ ہانیہ یزدان کے بیٹے کو پکڑتے ہوئے بولی۔ آ جائیں، ابھی یشفا کچھ کہتی کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ جی آ جائیں، یشفا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اجازت دی تھی۔ آپ یہ میڈیسن بھول گئی تھی۔ یزدان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی میڈیسنز یشفا کی طرف بڑھائی۔ شکریہ، یشفا میڈیسنز پکڑتے ہوئے بولی۔ یزدان بھائی، بیبی کا ابھی تک نام کیوں نہیں رکھا؟ میرا بیبی اداس ہے، اس کا نام ابھی تک کیوں نہیں رکھا؟ ہانیہ جو بیبی کے ساتھ کھیل رہی تھی، اپنے دماغ میں آیا سوال فوراً پوچھ بیٹھی۔ گڑیا مجھے یاد ہی نہیں رہا، یزدان صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، جہاں جنت سب کو باتیں کرتے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ بھائی آپ نے کوئی نام نہیں سوچا نہیں؟ ہانیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں اروپ نے سوچا تھا، وہ چاہ رہی تھی کہ اگر بیٹا ہو تو اس کا نام میرے نام جیسا ہو، جنت کو پیار کرتا ہوا بولا، جو مسلسل اس کے ہاتھ میں پہنی گھڑی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اوہ اچھا، یہ بھی ٹھیک ہے، تو مجھے نام بتا دے تاکہ میں اپنے گڈے کو اس کے نام سے بلاؤں، بیبی کو کس کرتے ہوئے بولی۔ اروپ کو برہان نام پسند تھا۔ یشفا نے غور کیا کہ یزدان جب بھی اروپ کا ذکر کر رہا تھا تو چہرے کے ساتھ آنکھیں بھی اداس تھیں۔ کیا واقعی میں مرد اپنی پسندیدہ عورت کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا؟ یشفا نے اپنے دل میں سوچا۔ ایک اس کا شوہر تھا جو ہر وقت ظلم کرتا تھا، پہلے باپ نے سودا کر دیا بیٹی کا، پھر بھائی نے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ نام تو بہت پیارا ہے، ہانیہ کو برہان نام سچ میں پسند آیا تھا۔ چلے میں چلتی ہوں، بس جنت کو دیکھنے آئی تھی، برہان کو یزدان کی گود میں دیتے ہوئے بولی۔ میں بھی چلتا ہوں، یزدان ہانی کو باہر جاتے دیکھ کر فوراً سے بولا، اس کو یہاں اکیلے بیٹھنا مناسب نہیں لگا، کہتے ساتھ ہی برہان کو گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ چھوڑ دو، میں خود کر لوں گا، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم سے پہلے بھی میں اپنے کام خود کرتا تھا، آگے بھی کر لوں گا۔ شاذل جو ابھی شاور لے کر باہر آیا تھا، ہانیہ کو اپنے کپڑے پریس کرتا دیکھ کر فوراً سے بولا، میں کر دیتی ہوں، پہلے آپ خود اس لیے کرتے تھے کہ میں رخصت ہو کر نہیں آئی تھی۔ ہانیہ کو اندازہ نہیں تھا اس کی باتیں شاذل کو اتنا غصہ دلائیں گی۔ وقت اور حالات نے شاذل علیان کو بدل دیا تھا اور وجہ تھی ہانیہ۔ یہ بات ہانیہ نے خود محسوس کی تھی۔ ہر بات پر غصہ کرنے والا شاذل علیان ہانیہ احمد پر غصہ نہیں کر پاتا تھا، وہ خود کو خاموش کروا لیتا تھا۔ تو اب بھی تم واپس جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ بہتر میرے لیے یہی ہے کہ میں اپنے کام خود کر لوں، تمہاری عادت نہ لگے مجھے۔ ہانیہ کے ہاتھ سے اپنی پلین بلو شرٹ لے کر خود پریس کرتا ہوا بولا۔ شاذل ایسے تو نہ کہیں، میں نے بس ویسے ہی کہہ دیا تھا، ہانیہ شاذل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ ہانیہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے درمیان کسی تیسرے کی بات نہیں ہوگی، لیکن تم نے وہی کیا، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔
شاذل نے ہانیہ کا ہاتھ پیچھے نہیں کیا اور نہ وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا ہانیہ اس کو سمجھے۔ نہیں چھوڑوں گی۔ اور ہانیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے ہانی بلائیں نہ جیسے پہلے بلاتے تھے۔ اتنی بھی کیا ناراضگی کہ میرا نام ہی نہیں لے رہے؟ ہانیہ روتے ہوئے بولی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ شاذل ہانیہ کو روتے دیکھ کر فوراً سے گلے لگاتا ہوا بولا، کیونکہ مجھے رونا آ رہا ہے۔ شاذل نے جو ٹی شرٹ پہنی تھی، ہانیہ اسے ناک صاف کرتے ہوئے بولی، یہاں سے بھی کر لو۔ شاذل جو اپنے گرد مٹی تک اور نہیں برداشت کرتا تھا، آج ہانیہ کو اجازت دے رہا تھا کہ اپنا ناک دل والے مقام کی شرٹ سے صاف کرے۔ شاذل، محبت انسان کو بدل دیتی ہے کیا؟ ہانیہ نے شاذل کی ناک صاف کرنے والی بات پر یہ سوال کیا۔ میں نے تو کسی کو بدلتے نہیں دیکھا محبت میں، لیکن خود کو دیکھا ہے۔ میں اب وہ انا پرست غصہ کرنے والا شاذل نہیں رہا، بس ہانیہ کے لیے بدل گیا ہوں۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو اپنے لبوں سے چنتا ہوا بولا۔ ہانیہ بس اس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ایک ایک کہا گیا لفظ ہانیہ کے لیے سکون کا باعث تھا۔ سوری شاذل، آپ اس کو میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ ہانیہ شاذل کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھتے ہوئے بولی، ہانی میں نے تمہیں معاف کیا، یاد رکھنا یہ بات تم خود کہہ رہی ہو پہلی اور آخری غلطی ہے۔ اس کے چہرے پر سے بالوں کی سائڈ کرتا ہوا بولا، جی جی شاذل، پہلی اور آخری غلطی ہے میری۔ اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈالتی ہوئی بولی، کیا بات ہے؟ یہ شوہر کو منانے کا طریقہ کہاں سے سیکھا؟ ہانیہ کبھی بھی شاذل کے قریب نہیں گئی اور شاذل اس کی اس ادا پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھا، لیکن شاذل کو ہانیہ کی معصومیت پر زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی۔ اس وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ ہانیہ بولڈ نہ ہو۔ اڈو بابی کہتی تھی شوہر کو زیادہ دیر ناراض نہیں رکھنا چاہیے ورنہ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہانیہ نے بہت سمجھداری سے بات کی۔ اچھا، میرا فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہانیہ کے بازو اپنی گردن سے نکال کر اس کو اپنی گود میں بٹھاتا ہوا بولا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں۔ ہانیہ شاذل کی اس حرکت پر بوکھلا گئی۔ چھوڑنا تو نہیں ہے، تم اپنی بات مکمل کرو۔ اپنا چہرہ ہانیہ کے بالوں میں چھپاتا ہوا بولا، وہ میں ہانیہ سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہاں تم ہی کہہ رہی تھی بولو۔ شاذل کا ارادہ اس کو تنگ کرنے کا تھا۔ اگر میں آپ کو نہیں مناؤں گی تو دوسرے آپ کے آفس میں جو جاب کرتی ہیں وہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں گی۔ ہانیہ نے بتا دینا ضروری سمجھا، شاید اب شاذل اس کو چھوڑ دے۔ اچھا، بس اس وجہ سے منا رہی تھی، مطلب میری ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ شاذل جو ہانیہ کے گال پر بوسہ دے رہا تھا، ہانیہ کا جواب سن کر بدمزہ ہوا۔ نہیں، آپ کی ناراضگی میٹر کرتی ہے، لیکن دیکھیں اگر آپ غصہ ہو کر آفس جائیں تو سب کو پتہ چل جائے آج شاذل صاحب اپنی بیوی سے ناراض ہو کر آفس آئے ہیں، اور پھر جو پیاری پیاری لڑکیاں ہوں گی نا، وہ بہانے سے آپ کے پاس آئیں گی اور کہیں گی سر کافی پئیں گے، سر چائے لا دوں۔ ہانیہ اتنی معصومیت سے بول رہی تھی کہ اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ ابھی تک شاذل کی گود میں ہے۔ اچھا، پھر میں ان کو کیا کہوں گا؟ شاذل اس کے چہرے کو پکڑتا ہوا بولا، آپ ان کو بولیں گے آؤٹ، ابھی کوئی میرے کمرے میں نہ آئے۔ ہانی شاذل کی نقل اتار کر بولی جیسے وہ غصے میں بولتا تھا۔ ہاں 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 ہاں، ہانی بس کر دو یار، میں شاید پہلی بار اپنی زندگی میں اتنا ہنس رہا ہوں، پلیز۔ اور نہیں، شاذل ہانیہ کو بالکل پرفیکٹ نقل اتارتے دیکھ کر کہکا لگاتا ہوا بولا، نہیں ہانی، یہ نہیں کرو پلیز، ہانی یہ نہیں، ہانی نہیں پلیز۔ ہانیہ شاذل کو ہنستے دیکھ کر فوراً سے گدگدی کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی شاذل کو اس سے الجھن ہوتی ہے۔ نہیں، میں تو اور کروں گی، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ ہانیہ رکنے کی بجائے اور کرتے ہوئے بولی۔ اس کو لگ رہا تھا شاذل اس کو روک نہیں سکتا تھا، لیکن ہانیہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کو روکنا نہیں چاہتا تھا۔ شاذل نہیں پلیز، آپ نہیں کریں شاذل، ہاں شاذل نہیں کریں، شاذل پلیز رک جائیں۔ شاذل جو ہانیہ کو روک رہا تھا اس کو نہ رکتا دیکھ کر اس کو گدگدی کرنا شروع کر دی۔ اب نہیں، ابھی میرے بدلے کا وقت ہے، شاذل نے کہتے ساتھ ہی ہانیہ کو گود میں اٹھا لیا۔ شاذل کیا کر رہے ہیں؟ میں گر جاؤں گی۔ ہانیہ اچانک سے خود کو بلند ہوتے دیکھ کر چیخ کر بولی، ہانی میڈم، یہ باڈی میں نے چس مارنے کے لیے نہیں بنائی جن سے تمہارا دان پان جیسا وزن نہ اٹھا سکوں۔ شاذل نے اپنی باڈی کو شو آف کروانا ضروری سمجھا، اس کی بیوی نے اس کو زیادہ لائٹ لے لیا تھا۔ جی جی، یہ باڈی آپ نے لڑکیوں کو دکھانے کے لیے بنائی ہے۔ ہانیہ فوراً سے شاذل کو الٹا جواب دیتے ہوئے بولی، ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی واش روم کا دروازہ کھلا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ شاذل؟ پلیز بتائیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ میرے بیبی کی سزا ہے، چھوٹی سی، جو مجھے چھوڑنے کی دھمکی دی تھی۔ شاذل ہانیہ کو روف شاور کے نیچے کھڑے کرتے ہوئے بولا، شاذل پلیز بیبی کو معاف کر دینا، اب نہیں کروں گی۔ ابھی ہانیہ کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ شاذل نے ہانیہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔
ہانی جان، کل رات مجھے ایک خواب آیا تھا جس نے مجھے بہت اداس کر دیا تھا۔ شاذل نے بہت سیریس ہو کر بات کی۔ شاذل، کیا خواب آیا تھا؟ ہانیہ کو فوراً سے پریشانی لاحق ہو گئی۔ ایسا کون سا خواب تھا جس نے شاذل کو پریشان کر دیا تھا؟ مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں نے اس وقت کیسا فیل کیا تھا۔ بہت زیادہ ایموشنل ہو کر بولا شاذل۔ ایسا کیا خواب میں دیکھا؟ مجھے بتائیں نا، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ ہانیہ شاذل کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بال سائڈ پر کرتی ہوئی بولی، خواب میں ہمارے بچے آئے تھے، کہہ رہے تھے بابا ہم اس دنیا میں کب آئیں گے، آپ جلدی کرے، آئی کانٹ ویٹ۔ ہانیہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں بولا، یہ کیا بے شرمی ہے، مجھے لگا کوئی سیریس بات کہنے والے تھے، اب پیچھے ہٹے ابھی کے ابھی۔ ہانیہ جو بہت غور سے شاذل کی بات سن رہی تھی، اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی ہانیہ کا چہرہ انار کی طرح لال ہو گیا اور اس کا یہ روپ پھر سے شاذل علیان کی دنیا ہلا گیا تھا۔ واللہ اس کا شرمانا سب سے الگ تھا، یا شاید شاذل کو لگتا تھا میں بالکل سچ بول رہا ہوں اور تم غصہ کر رہی ہو۔ شاذل نے دوبارہ وہی بات کی، اب اتنے بے شراب کیسے ہوئے، یا پہلے سے ہی تھے؟ ہانیہ کا دل کر رہا تھا اس شخص کو کچھ کر دے جو جان کر تنگ کر رہا تھا اپنی باتوں سے۔ یار، شادی شدہ مرد بے شرم ہی ہوتے ہیں، اگر وہ بھی تم لڑکیوں کی طرح شرمائیں گے تو ان کی پروڈکٹ دنیا میں کیسے آئے گی؟ شاذل ہانیہ کو مزید تنگ کرتا ہوا بولا، آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہٹے پیچھے، راستہ کیوں روکا ہے میرا، مجھے باہر جانا ہے۔ ہانیہ شاذل کے رومانٹک موڈ کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی کہ شاذل کو اچانک کیا ہو گیا۔ شاذل یہ کیا ابھی ہانیہ کچھ اور کہتی کہ شاذل نے روف شاور آن کر دیا۔ کیا مطلب کیا کیا ہے؟ شاور آن کیا ہے؟ شاذل نے معصوم بن کر جواب دیا، میں شاور لے چکی ہوں اور آپ نے بھی لے لیا ہے۔ ہانیہ نے اس کو بتانا ضروری سمجھا، تو اب ساتھ میں لے لیتے ہیں، پہلے تو الگ الگ لیا ہے نا، شاذل نے کہتے ساتھ ہی خود کو اور ہانیہ کو شاور کے نیچے کھڑا کیا۔ اچھا بس اب تم چھپ کر نہیں بولو گی۔ ہانیہ کو مزید بولنے سے روکا اور اپنا رومانٹک موڈ آن کر لیا۔ سکندر، مجھ سے جزدان کی حال دیکھی نہیں جاتی، 1 مہینہ ہو گیا ہے اڈوب کو گئے، وہ اس ٹراما سے باہر نہیں آ رہا ہے۔ سہلا بیگم جو پریشان تھی اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کر سکندر صاحب سے بات کی تاکہ وہ جزدان کو سمجھائے، میں بھی بہت پریشان ہوں، وہ میری بات سمجھتا نہیں، وہ اڈوب کو جتنا یاد کرے گا وہ اتنی آئے گی۔ سکندر صاحب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولے، میں چاہتی ہوں جزدان شادی کر لے۔ سکندر صاحب جو بیٹھ رہے تھے وہی سہلا بیگم کی بات سن کر رک گئے۔ آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں، جزدان کبھی نہیں مانے گا۔ سکندر صاحب نے آہستگی سے کہا، کیوں نہیں مانے گا، میں چاہتی ہوں وہ یشفا سے شادی کر لے، یشفا کو بھی سہارا مل جائے گا۔ سہلا بیگم سکندر صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، وہ ایک بیٹی کی ماں ہیں۔ سکندر صاحب کو عجیب لگا سہلا بیگم کا یشفا کی شادی جزدان سے کرنے کا مشورہ۔ کیوں سکندر، جزدان بھی تو باپ ہے ایک بیٹے کا، اگر یشفا کی بیٹی ہے تو جزدان کا بھی تو بیٹا ہے۔ سہلا بیگم کو برا لگا، اگر ایک مرد اپنی اولاد کے لیے دوسری شادی کر سکتا ہے تو کیا عورت کو حق نہیں؟ اگر ایک عورت دوسری کی اولاد کو قبول کر سکتی ہے تو مرد کیوں نہیں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جزدان کیسے مانے گا؟ سکندر صاحب کو بحث کرنا مناسب نہ لگا۔ اس کو آپ منائیں گے بھائی صاحب، منائیں اور داجان۔ سہلا بیگم نے فوراً جواب دیا، کرتا ہوں بھائی صاحب سے بھی اور داجان سے بھی۔ سکندر صاحب کہتے ساتھ ہی لیٹ گئے، آج انہوں نے آفس سے آف کیا تھا۔ اوکے، سہلا بیگم بھی کہتے ساتھ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کیا ہو گیا بیٹا، چپ کر جاؤ۔ جزدان جو برہان کو اپنے ساتھ ہی کمرے میں لے کر آیا تھا، مجال ہے جو برہان نے 1 منٹ بھی زبان منہ میں نہیں ڈالی تھی، کب سے روئے جا رہا تھا، اب تو اور اونچا رو رہا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ یشفا جو جنت کا فیڈر لے کر کمرے میں جانے والی تھی، جزدان کے کمرے سے برہان کے رونے کی آواز سن کر رہا نہ گیا تو اندر آ گئی۔ جی آ جائیں، جزدان نے اجازت دینا مناسب سمجھا۔ یہ کیوں رو رہا ہے؟ یشفا نے لائٹ پنک کلر کا ڈریس پہنا تھا، بال ٹیل پونی میں قید تھے، سر پر دوپٹہ لیا تھا، میک اپ سے پاک چہرہ تھا۔ یشفا ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن خوبصورت لڑکیاں بھی نصیب کی محتاج ہوتی ہیں، اور یہ بات یشفا کو دیکھ کر سمجھ آتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے یہ جزدان کو سمجھ نہ آیا یہ کیوں رو رہا ہے۔ اس کو مجھے دیں، یشفا اپنے ہاتھ آگے کرتی ہوئی بولی تاکہ برہان کو پکڑ سکے۔ اس کی نیپی گلی ہے، اس وجہ سے رو رہا ہے، اس کو ریشیز ہو جاتے ہیں۔ یشفا نے برہان کو پکڑ کر بیڈ پر لٹایا اور فوراً نیپی چیک کی، آخر کیوں رو رہا ہے؟ او اچھا، اس وجہ سے یہ رو رہا تھا۔ جزدان کو خود پر غصہ آیا، اس نے کیوں نہیں چیک کیا؟ اب اس کا ڈائپر لا دے مجھے، یشفا نے جزدان کو آہستگی سے کہا، کیونکہ یشفا جزدان کے کمرے میں بہت کم آتی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا برہان کی چیزیں کہاں ہوتی ہیں۔
جی میں لا دیتا ہوں، کہتے ساتھ ہی ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا جہاں برہان کی چیزیں رکھی تھیں۔ تم جہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ تم میں کوئی شرم لحاظ ہے یا سب بیچ دیا ہے؟ جشفا جو برہان کے پاس بیٹھی یزدان کا ویٹ کر رہی تھی، جو ڈریسنگ روم میں گیا واپس آنا بھول گیا تھا، اچانک سے یزدان کی پھپھو کی باتیں سن کر حیران ہو گئی۔ جی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ جشفا کو بالکل سمجھ نہیں آئی آخر یہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ تم تو بہت معصوم ہو نا جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تم جو کرنے کی کوشش کر رہی ہو نا وہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ لڑکی شرم سے ڈوب مرو تم۔ ایک بیٹی کی ماں ہو۔ سمینا بیگم جو بنا سوچے سمجھے بولی جا رہی تھی ابھی مزید کچھ کہتی کہ سہیلا بیگم نے روک دیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سمینا؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سہیلا بیگم جو یزدان سے بات کرنے آئی تھی جشفا اور سمینا بیگم کو یہاں دیکھ کر معاملہ سمجھ گئی۔ کیا مطلب کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ جو دیکھا ہے وہی بولا ہے۔ ابھی سمینا بیگم کچھ اور کہنے ہی والی تھی، یزدان باہر آتا دکھائی دیا۔ آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا جو آپ یہ باتیں کر رہی ہیں؟ یزدان جو برہان کے ڈائپر ڈھونڈ رہا تھا اپنے کمرے سے آوازیں سن کر فوراً باہر آیا۔ یزدان تم نہیں جانتے ایسی لڑکیاں یہ موقعوں کی تلاش میں جہاں ان کو موقع ملا سب لے کر فرار ہو جائے گی، اور تم نہیں جانتے پتہ نہیں کتنوں کو اپنے پیچھے لگایا تبھی تو شوہر نے طلاق دی، ورنہ پہلی ہی بیٹی پر کوئی نہیں چھوڑتا۔ تمہارے کرتوت ہی ہوں گے ایسے۔ سمینا بیگم اپنی زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہ آئی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، اب تو جانتے ہیں میں بس برہان کا ڈائپر چینج کر رہی تھی۔ جشفا کو آج پھر خود پر غصہ آیا، آخر وہ کیوں مدد کے لیے یزدان کے کمرے میں آئی؟ آپ پلیز چپ کر جائیں، میں بات کرتا ہوں۔ یزدان کو جشفا پر غصہ آیا جو ان کو جواب دینے کی بجائے رونے کو ترجیح دے رہی تھی۔ سمینا تمہیں ایک بات بتانی مجھے یاد بھول گیا، آج رات کو جشفا اور یزدان کا نکاح ہے، مجھے تمہیں بتانے کا یاد بھول گیا، اس لیے معذرت کرتی ہوں۔ سہیلا بیگم نے بہت سوچ سمجھ کر بات کی لیکن ان کی بات سنتے ہی وہاں کھڑے دو نفوس سکتے میں چلے گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لڑکی کیسے ہمارے خاندان کی بہو بن سکتی ہے؟ سمینا بیگم کو ایک بار پھر سہیلا بیگم پر غصہ آیا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی یزدان سے کروانا چاہتی تھی لیکن سہیلا بیگم بنا بنایا گیم خراب کر رہی تھی۔ کیوں نہیں بن سکتی جی میرے خاندان کی بہو؟ کیا کوئی خرابی نظر آ رہی ہے اس میں؟ سہیلا بیگم نے بھی اچھا سا جواب دے کر سمینا بیگم کی بولتی بند کروا دی۔ امی آپ میری بات سنیں۔ یزدان جو ابھی اپنی بات مکمل کرتا اتنی دیر میں سب گھر والے یزدان کے کمرے میں آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں سہیلا بیٹا؟ عالم صاحب جو ابھی اپنے کمرے میں جا رہے تھے سمینا بیگم اور سہیلا بیگم کی آوازیں سن کر یزدان کے کمرے میں آ گئے۔ ہاں سہیلا بتاؤ کیا ہوا اور یہ جشفا کیوں رو رہی ہے؟ سعدیہ بیگم جو کرن بیگم کے پاس تھی وہ بھی سمینا بیگم کی آواز سن کر یہاں آ گئی۔ بابا جان میں اور سکندر یزدان اور جشفا کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اب تو ویسے ہی سمینا نے الزام لگا دیا ہے جشفا اور یزدان کے کردار پر۔ میں نہیں چاہتی اب کسی اور کو موقع ملے بات کرنے کا۔ سہیلا بیگم نے بہت سمجھداری سے بات کی جس سے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ بابا میں نے بس ایک بات کی تھی۔ سمینا بیگم کو اپنے آپ پر بہت غصہ آیا، آخر کیا ضرورت تھی شور مچانے کی؟ تھوڑی دیر چپ رہ لیتی، لیکن اللہ نے جو کام جس سے کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتا ہے۔ جشفا اور یزدان کے نکاح کا ذریعہ سمینا بیگم کو ہی بننا تھا۔ جشفا بیٹا چپ کر جاؤ، اب سب ٹھیک ہو جائے، لیکن تمہاری ذمہ داری اب یزدان کی ہے۔ سہیلا بیگم جو جشفا سے بات کر رہی تھی لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دے رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سکندر صاحب جو یزدان سے بات کرنے آئے تھے سب کو یہاں پہلے سے موجود دیکھ کر سوال کیا۔ سکندر میں نے سب گھر والوں کو بتا دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جشفا اور یزدان کی شادی ہو جائے تاکہ کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ سہیلا بیگم نے آخری جملہ سمینا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اپنی زبان کے جوہر دکھا کر چپ کر گئی تھی۔ بیٹے یہ فیصلے ایسے نہیں ہوتے، ہم سب کو پہلے بات کر لینی چاہیے۔ عالم صاحب یزدان کی خاموشی دیکھ کر بولے جو اس سارے معاملے میں خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ ہاں سہیلا بابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سعدیہ بیگم نے بھی سمجھانا ضروری سمجھا۔ بھابی میری جشفا سے بات ہو گئی تھی، وہ راضی ہے۔ سہیلا بیگم کی بات پر وہاں کھڑی جشفا سکتے میں چلی گئی۔ آخر کب انہوں نے پوچھا شادی کا؟ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کس بات کا جواب دے اور کس بات کا نہ دے۔ یزدان بھی راضی ہے، وہ مجھے کبھی انکار نہیں کر سکتا، اس بات کا ہے مجھے یقین۔ سکندر صاحب نے بھی ایموشنلی بلیک میل کرنا ضروری سمجھا۔ اگر سب تیار ہے تو نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ عالم صاحب نے بات کو زیادہ بڑھانا ضروری نہ سمجھا۔ یزدان کو اس وقت جشفا پر بہت غصہ تھا لیکن وہ اپنے طریقے سے ہی بدلہ لینے کا سوچ لیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اب یزدان جشفا کو قبول کرے گا یا قسمت کو کچھ اور منظور ہے۔
آج شام 6 بجے ان دونوں کا نکاح میں نہیں چاہتا، آج کر کے اپنے لوگ باتیں کر رہے ہیں، کل کو باہر والے بھی کریں تو یہ نیک کام آج ہی کر دیتے ہیں۔ عالم صاحب سمینہ بیگم پر طنز کرتے ہوئے بولے، جن کی وجہ سے یہ سارا فساد کھڑا ہوا تھا۔ فروا شاذل کہاں رہ گیا ہے؟ پتہ کرو کمرے میں گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کرن بیگم کو ٹینشن ہوئی کہیں ہانیہ اور شاذل کی صلح نہ ہو جائے۔ امی آ جائے گا، میں تیار ہو رہی ہوں۔ فروا کو بہت برا لگتا تھا جب کوئی اس کو تیار ہوتے ہوئے کام کہہ دیتا تھا۔ تم بس تیار ہونا، وہاں شاذل تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کرن بیگم فروا کو ہوش دلاتے ہوئے بولی، جو اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ اس دفعہ ہانیہ کے ساتھ جو ہوگا نا، وہ پوری حویلی کے لوگ دیکھیں گے امی، اس بات کی آپ ٹینشن نہ لیں۔ ہانیہ نے فروا کی چیز پر قبضہ کیا اور فروا اپنا حق کھانے والوں کو چھوڑتی نہیں ہے۔ فروا جو اپنے چہرے کو میک اپ سے سجا رہی تھی، اپنی امی کی باتیں سن کر خود کو زہر اگلنے سے روک نہ پائی۔ آہستہ بولو لڑکی، کوئی سن لے گا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کرن بیگم اس کو جگہ کا احساس کرواتے ہوئے بولی، دیواروں کا منہ تو نہیں ہوتا نا، سن بھی لیں گی تو بولیں گی تو نہیں نا، آپ کی بھی عجیب منطق ہے۔ فروا اپنے میک اپ کو لاس تیج دیتے ہوئے بولی، اچھا جاؤ باتیں نہ کرو، شاذل کو بلا کر لاؤ۔ کرن بیگم اپنا سامان پیک کرتے ہوئے بولی، ان کو یہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ اوکے جی، جا رہی ہوں، فروا نے کہتے ساتھ ہی اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ ہانی میری جان، تم نے یونی کب سے جوائن کرنی ہے؟ مطلب اب تو ایک ماہ گزر گیا ہے، تقریباً تمہارے فائنل بھی ہونے والے ہیں۔ شاذل ہانیہ کے بال بناتا ہوا بولا، شاذل میں نیکسٹ ویک سے سٹارٹ کروں گی۔ ہانیہ اپنے ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے شاذل کو جواب دینے لگی، ہانی جان میں ابھی آفس کے لیے نکلنے لگا ہوں، راستے میں خالہ اور فروا کو ڈراپ بھی کرنا ہے، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ شاذل ہانیہ کے بال بنانے کے بعد اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، اوکے شاذل، بتا دوں گی۔ ابھی ہانی کچھ اور کہتی کہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ کون؟ آ جائیں، شاذل ہانیہ سے فاصلے پر کھڑا ہوتا ہوا بولا، سوری شاذل، ڈسٹرب کیا ماما، اور میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی، آپ نے کہا تھا آپ ڈراپ کر دیں گے۔ ہانیہ کو فروا کا شاذل کہنا ایک آنکھ نہیں بایا، وہ اس سے بڑا تھا، بائی کہنا چاہیے تھا۔ یہ بات ہانیہ نے سوچی لیکن بولا کچھ بھی نہیں۔ ہاں فروا، مجھے یاد ہے، میں بس ہانیہ کے بال بنا رہا تھا، چلو بس اب میں فری ہوں، چلتے ہیں۔ شاذل نے ہانیہ کے چہرے پر جلسی کے تاثرات دیکھتے فوراً اپنی بات کہی، او اچھا۔ فروا سے یہ دو الفاظ بولنے دنیا کا مشکل ترین کام لگا، اسے حلق تک کروا ہو گیا یہ بات سن کر کہ جو شخص کل تک اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، آج وہ شخص اپنی بیوی کے بال بنا رہا ہے۔ شاذل جلدی آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی، ہانیہ شاذل کے پاس جا کر بولی، جو ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا رہا تھا۔ ضرور، کیوں نہیں، آج بیگم نے کہا ہے، جلدی تو آنا ہے پڑے گا نا، شاذل ہانیہ کے گال کھینچتا ہوا بولا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں، شاذل ہانیہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، اور ہانیہ فروا کے سامنے شاذل کی اس حرکت پر انار کی طرح لال ہو گئی۔ میں چلتی ہوں شاذل، آپ آ جائیں۔ فروا اسے مجھے مسیح سب دیکھا نہ گیا اپنی بات کہہ کر باہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جل ککڑی کہیں کی، ہانیہ نے اس کو نئے خطاب سے نوازا۔ اوکے، اس سے پہلے وہ جل ککڑی زیادہ جلے، میں چلتا ہوں، شاذل ہانیہ کی بات پر کہکا لگاتے ہوئے بولا، جی جی آپ جائیں، جلدی واپس آئیے گا۔ ہانیہ شاذل کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لا کر بولی، جی جناب، اگر آج عروب کا کیس کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید میں نہیں جاتا، پر جانا ضروری ہے، شاذل نے کہتے ساتھ ہی اپنے قدم باہر پورچ کی طرف بڑھائے۔ کیا ہو گیا ہے یزدان؟ میں نے سب کے سامنے بولا ہے تمہارا آج نکاح اور تم منع کر رہے ہو، سہیلا بیگم یزدان کو سمجھاتے ہوئے بولی، جو غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ امی آپ جانتی ہیں کہ مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے ایک بار کرنی تھی، وہ میں نے کر لی، اگر اس میڈم کو اتنا شوق ہے شادی کا، کسی اور سے کر لے۔ یزدان جو غصے میں بیٹھا ہوا تھا اپنی ماں کی بات سنتے ہی پھٹ پڑا۔ یزدان، ابھی تم اپنا سوچ رہے ہو، اپنے بیٹے کا بھی تو سوچو، اس کو ماں کی ضرورت ہے، ابھی وہ 1 مہینے کا ہوا اور اس کو جشوا کی عادت ہو گئی ہے، تم بس نکاح کر لو بیٹا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سہیلا بیگم یزدان کو سمجھاتے ہوئے بولی، کہیں غصے میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے۔ امی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، میں عروب کی جگہ کسی کو دیکھ تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا، یزدان بے بسی والے لہجے میں بولا۔ یزدان میرے بچے، میں یہ نہیں کہہ رہی تم عروب کی جگہ یشوا کو دو، میں بس یہ کہہ رہی تم یشوا کے لیے گنجائش نکالو، سہیلا بیگم اپنی ایک آخری کوشش کرتے ہوئے بولی۔ امی میں بس یہ شادی برہان کے لیے کروں گا، جتنا جلدی ہو سکے آپ یہ بات اس کے دماغ میں ڈال دیں، میں کسی بھی قسم کے نخرے نہیں اٹھاؤں گا اور برہان کے معاملے میں کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا، یزدان اپنی بات کرتے ہوئے بولا۔
ٹھیک ہے میں سمجھا دوں گی، لیکن جیسے برہان اس کی ذمہ داری ہے ویسے ہی جنت بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی بیٹا۔ سہلا بیگم اس کا دھیان جنت کی طرف کرواتے ہوئے بولی۔ جی، یزدان نے لاپرواہی انداز میں کہہ کر اپنے کمرے میں روانہ ہو گیا۔ شاہزل بس یہی ڈراپ کر دے، میری یونی آ گئی ہے۔ فروا جو آج شاہزل کے ساتھ یونی آئی تھی، یونی کی گیٹ پر شاہزل کو گاڑی رکنے کا کہا۔ اوکے، شاہزل نے آج فروا سے زیادہ بات نہیں کی تھی اور یہی بات فروا کو غصہ دلا رہی تھی۔ شکریہ شاہزل یونی ڈراپ کرنے کے لیے، فروا گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ ہیلو فروا۔ ابھی شاہزل کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عاصم چودھری فروا کو دیکھ کر بولا، اف، اس منحوس انسان کو بھی ابھی آنا تھا۔ فروا اپنے دل میں عاصم چودھری کو دیکھ کر بولی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہزل کو پتہ چلے کہ اس کی لڑکوں کے ساتھ دوستی ہے۔ ہیلو عاصم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ فروا فوراً سے عاصم کو معصومانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی۔ کیا کہا آپ نے؟ عاصم تو فروا کے منہ سے بائی جیسا لفظ سن کر گش کھا اٹھا۔ ہیلو، آپ کون؟ شاہزل جو عاصم اور فروا کو باتیں کرتے دیکھ کر گاڑی سے باہر آ کر بولا کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا یہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں۔ شاہزل ان سے ملے، یہ ہانیہ کے دوست ہیں یا ایسے کہہ لیں بیسٹ فرینڈ۔ فروا نے موقع اور دستور دیکھتے ہی اپنی بات کہہ دی۔ او ریئلی، آپ فرینڈ ہیں ہانیہ کے؟ شاہزل کو تھوڑا عجیب لگا لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ وہ تنگ نظر نہیں تھا لیکن وہ لڑکا اور لڑکی کی دوستی کے حق میں بھی نہیں تھا۔ اور آپ کون ہیں؟ عاصم نے شاہزل سے سوال کیا۔ میں ہانیہ کا ہسبینڈ ہوں، آپ تو بیسٹ فرینڈ ہیں، کیا آپ کو بتایا نہیں؟ شاہزل نے طنز کرتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، میں جرمنی گیا تھا، اس وجہ سے میری بات نہیں ہوئی، عاصم نے بہت عاجزی سے بتایا جیسے سچ میں جرمنی گیا تھا۔ اوکے چلے، کوئی بات نہیں، میں اب چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ شاہزل کو وہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں لگا، اس لیے کہتے ساتھ ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شاہزل کی گاڑی فروا اور عاصم کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بیٹا، اب تمہیں یزدان کا دل جیتنا ہے، کسی بھی طرح وہ تمہاری اور جنت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے، بس تمہیں برہان کا خیال زیادہ رکھنا ہے۔ سہلا بیگم اور سعدیہ بیگم یشفا کو مناتے ہوئے بولی جو کب سے رو رہی تھی۔ السلام علیکم تائی امی، یہ یشفا اپی کیوں رو رہی ہیں؟ ہانیہ جو ابھی آئی تھی یشفا کے روم میں، وہاں پہلے سے ہی اپنی تائی امی اور چچی کو دیکھ کر سلام کیا اور یشفا کے رونے کی وجہ پوچھی جس نے رو رو کر آنکھیں لال کر لی تھیں۔ بیٹا، آج یشفا اور یزدان کا نکاح ہے۔ سہلا بیگم جو جنت کو سلا رہی تھی، ہانیہ کو آج کے بارے میں بتایا۔ کیا؟ کب؟ یہ سب مطلب کیسے؟ ہانیہ صوفے پر بیٹھ رہی تھی، سہلا بیگم کی بات سن کر کھڑی ہو گئی۔ ہانی، آج شام میں نکاح ہے، بس یشفا اسی وجہ سے پریشان ہے بس، سعدی بیگم نے ہانی کو کہا جو سکتے میں چلی گئی تھی یہ خبر سن کر، کیونکہ وہ جانتی تھی یزدان کتنی محبت کرتا تھا روپ سے، وہ کیسے مان گیا شادی کے لیے۔ یہ سب تو ٹھیک کیا یزدان بھائی، مان گئے۔ ہانیہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں وہ مان گیا ہے اور یشفا بھی، اب بس تم ایک اچھا سا جوڑا پریس کرو۔ اور ہانی بیٹا، یشفا کے لیے ویسے بھی 3 تو بج ہی گئے ہیں، 5 بجے تک سب آ جائیں گے۔ سہلا بیگم آنکھوں ہی آنکھوں میں یشفا کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ لیکن آنٹی اب میری بات تو سنیں۔ یشفا سہلا بیگم کے پاس جا کر بولی جو جنت کو اپنے پاس بیڈ پر بٹھا رہی تھی۔ بیٹا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں جو تمہارے ماضی میں ہو چکا ہے نا ویسا کچھ نہیں ہوگا، اور جنت بھی ہماری ہے، اس کی تم فکر نہ کرو، پلیز بیٹا مان جاؤ۔ سہلا بیگم اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ جیسا آپ کو مناسب لگے۔ یشفا یہ کہہ کر واش روم میں چلی گئی۔ اوہ کیا ہوا تجھے؟ یزدان، میں 5 منٹ سے باہر کھڑا ہوں اور تم اپنی ہی دنیا میں گم ہو۔ شاہزل جو ابھی آفس پہنچا تھا یزدان کا آفس کھلا دیکھ کر حیران ہوا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیٹھا تھا، تم بتاؤ تم کب آئے؟ یزدان جو چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا شاہزل کی آواز سن کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تمہیں ابھی تک نہیں پتا چلا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ یزدان نے سوال کیا۔ نہیں، کیوں؟ تم بتا دو کیا ہو رہا ہے؟ شاہزل ٹیک چھوڑ کر بیٹھا، اس کو یزدان کچھ پریشان لگا تھا۔ گھر میں شادی کی باتیں چل رہی ہیں۔ یزدان اپنی نظریں سامنے ٹیبل پر جمائے ہوئے بولا۔ کس کی شادی کی بات کر رہا ہے تو یزدان؟ شاہزل سچ میں حیران ہوا کہ آخر کس کی شادی کی بات ہو رہی ہے؟ میری اور یشفا کی، یزدان دانت پیس کر بولا۔ کیا یہ سچ ہے؟ شاہزل کو یزدان کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں شازی، یہ بات سچ ہے، یزدان اپنی آنکھیں کرب سے بند کرتا ہوا بولا۔ بیٹا، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ سکندر صاحب اور علیان صاحب اجازت لیتے ہوئے بولے۔ بڑے بابا، کیسی بات کر رہے ہیں آپ کا اپنا آفس ہے، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یزدان احتراماً کھڑا ہو کر بولا۔ بیٹا، مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے، بیٹھو دونوں میرے پاس، یہ باتیں آفس میں کرنے والی تو نہیں ہیں، لیکن اب تم دونوں ملے ہی یہی ہو، یہی کر لیتے ہیں۔
الیان صاحب آفس میں 3 سیٹر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ جی بابا کہیے، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ اور چاچو نے؟ شاذل اور یزدان اپنے بابا اور چاچو کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولے۔ یزدان بیٹا، کیا آپ کو کوئی پرابلم ہے شادی سے؟ الیان صاحب نے بنا دیر کی اپنی بات کہی۔ یزدان جتنی عزت اپنے بابا کی کرتا تھا اتنی ہی عزت اپنے بڑے بابا کی کرتا تھا۔ بڑے بابا آپ سب جانتے تو ہیں۔ یزدان جانتا تھا یہ سوال ضرور ہوگا۔ بیٹا ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ ابھی آپ 30 سال کے ہوئے ہیں۔ آپ سنگل پیرنٹ بن کر زندگی کیسے گزارو گے؟ آپ کے لیے مشکل ہوگا ابھی کے لیے۔ میں جانتا ہوں فیصلہ کرنا مشکل ہے، لیکن کل کو مجھے امید ہے آپ اس فیصلے سے مطمئن ہوں گے۔ الیان صاحب کو زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں تھی، وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے۔ یزدان میرے بیٹے، یشفا ایک اچھی لڑکی ہے، مجھے یقین ہے وہ برہان کا اور آپ کا اچھے سے خیال رکھے گی۔ سکندر صاحب یزدان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ شاذل، مجھے کوئی شکایت آپ کی طرف سے نہیں ملنی چاہیے کہ آپ ہانیہ کو پریشان کرتے رہے۔ الیان صاحب لاسٹ پر شاذل کو بولے۔ جی بابا آپ بے فکر رہیں۔ شاذل نے فوراً حامی بھری۔ یزدان اور شاذل بیٹا 5 بجے تک حویلی آنا ہے آج آپ دونوں نے، کیونکہ 6 بجے نکاح ہے۔ سکندر صاحب یزدان اور شاذل کو ریمائنڈ کرواتے ہوئے بولے، کہیں بھول ہی نہ جائیں۔ جی چاچو آپ بے فکر رہیں، میں یزدان کو لے کر ٹائم پر آ جاؤں گا، شاذل نے جواب دیا، کیونکہ یزدان بالکل خاموش تھا اس سارے واقعے میں، جیسے اس کی نہیں کسی اور کی شادی ہے۔ یشفا آپی کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں رو کر اپنا میک اپ خراب کر رہی ہے؟ پہلے ہی لائٹ سا میک اپ کیا ہے۔ ہانیہ جو تیسری بار یشفا کا میک اپ ٹھیک کر رہی تھی، پھر سے یشفا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بول پڑی۔ میں کیا کروں، بس رونے پر میرا زور نہیں ہے۔ یشفا بے دردی سے اپنے گال سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں؟ آئینے میں دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ہانیہ نے اس کا چہرہ آئینے کے سامنے کیا۔ یشفا نے لائٹ ریڈ کلر کا ڈریس پہنا تھا، چھوٹے سے میچنگ کے ریڈ ٹاپس پہنے تھے، پاؤں میں سلور سینڈل پہنے تھے، وہ لائٹ سے میک اپ میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ آپ پلیز نہ روئیں، ہانیہ کا لہجہ منت والا تھا۔ اب نہیں روتی، جاؤ تم بھی کب سے میرے پاس ہو، شاذل بھائی تمہارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ یشفا اس کو شاذل کا احساس کرواتے ہوئے بولی، جو بیچارہ کب سے بہانے سکینہ کو بیچ کر ہانیہ کو بلا چکا تھا، مگر یہ میڈم جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ او بس مجھے تو یاد بھول گیا شاذل کا، چلے میں چلتی ہوں۔ ہانیہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، فوراً سے اپنے سینڈل ہاتھ میں پکڑے اور باہر کی طرف بھاگی۔ لڑکی آرام سے گر جاؤ گی، یشفا اس کی طرف دیکھ کر بولی، جو آندھی طوفان کی طرح کمرے سے غائب ہو چکی تھی۔ کوئی ناراض لگ رہا ہے؟ ہانیہ جو ابھی کمرے میں آئی، شاذل کو ڈریسنگ مرر کے سامنے بال بناتے دیکھ کر بولی۔ شاذل لائن میں بند کر دیتی ہوں بٹن۔ ہانیہ شاذل کے ہاتھ سائڈ پر کرتے ہوئے بولی، جو خود اپنے سفید کرتے کے بٹن بند کر رہا تھا۔ رہنے دو، میں خود کر لوں گا، تم جاؤ باہر، سب کو تم سے ضروری کام ہوں گے۔ شاذل اس کے سائڈ پر کرتے ہوئے بولا، جو ہمیشہ اس کو بھول جاتی تھی۔ لیکن میں کیا کروں، مجھے تو بس شاذل سے ضروری کام ہے۔ ہانی لاڈ سے شاذل کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ اب نے تو میری تعریف تو دور کی بات ہے، میری طرف صحیح سے دیکھا بھی نہیں۔ ہانی اس کا دھیان اپنی طرف کرواتے ہوئے بولی۔ اگر تمہاری طرف دیکھ لیا تو یہ کم وقت دل ناراض کیسے رہے گا؟ شاذل نے یہ بات دل میں کہی۔ اب آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں شاذل؟ ہانیہ اپنی آنکھوں میں آنسو سموئے بولی۔ پلیز رونا نہیں ہانی، ایک تو میرا دل ویسے ہی تمہاری اتنی سی تیاری پر باہر آنے کو تیار ہے، اگر تم نے ویسے ہی رو کر اپنی ناک لال کر لی پھر معاملہ جان لیوا ہو جائے گا۔ شاذل فوراً سے پہلے ہانیہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ آپ اس وجہ سے میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے کہ میں پیاری لگ رہی ہوں اور آپ ناراض نہیں رہ پائیں گے؟ ہانیہ شاذل کی اس منطق پر حیران ہوئی۔ ہانیہ کو کاپر کلر کی شرٹ فراک پہنی تھی، کانوں میں چھوٹے سے بلیک کلر کے ٹاپس پہنے تھے، ہاتھوں میں بلیک اور کاپر کلر کی چوڑیاں پہنی تھی، پاؤں میں بلیک ڈیسنٹ سینڈل پہنے تھے، وائی ایسے برانڈ کے، جو اس کے پاؤں کو اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ میں نے سکینہ کو بھیجا تھا، تو تم کیوں نہیں آئی نیچے؟ ہانی کیا میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ شاذل ہانیہ کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بولا۔ نہیں شاذل آپی، یشفا آپی رو رہی تھی، میں بس اس وجہ سے نہیں آئی۔ میں کیوں آپ کو اگنور کرنے لگی؟ ہانیہ فوراً سے شاذل کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ویسے آج کوئی زیادہ ہی خوبصورت لگ رہا ہے، شاذل ہانیہ کی باہیں اپنے گلے میں ڈالتا ہوا بولا۔ کون لگ رہا ہے زیادہ خوبصورت؟ ہانیہ جانتی تھی کہ شاذل اس کی تعریف کر رہا ہے، لیکن پھر بھی انجان بنتے ہوئے بولی۔ اچھا تو میڈم کو نہیں پتا آج کون خوبصورت لگ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، ابھی بتا دیتے ہیں، شاذل ہانیہ کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ نہیں شاذل، مجھے پتا لگ گیا ہے کون خوبصورت لگا ہے، پلیز نہیں، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ہانیہ شاذل کو پٹری سے اترتے دیکھ کر فوراً بولی۔
شاذر صاحب نیچے علیان صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، سب مہمان آ گئے ہیں۔ ابھی شاذر ہانیہ کو کچھ کہتا کہ باہر دروازے پر سکینہ کی آواز سن کر ہانیہ کو چھوڑ دیا۔ آپ چلے سکینہ بھی ہم آ رہے ہیں۔ شاذر ہانیہ کو چھوڑتے ہوئے بولا، ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، تمہاری ہنسی میں نے اپنے طریقے سے نہ بند کروائی تو پھر کہنا۔ شاذر ہانیہ کو وارننگ دیتے ہوئے بولا جو ہنس رہی تھی کیونکہ شاذر کے پلان پر سکینہ بی کی انٹری پانی پھیر چکی تھی۔ جی دیکھا جائے گا، جاری ہے۔